الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور آپ کے گھریلو حالات کیا تھے. ایک مسلمان کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اپنے گھر کے نظام کو سنوارا جا سکے، درست کیا جا سکے اور اپنا گھر اسلامی گھرانہ بن جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر، سودا بنت زمعہ، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ہند بنت ابی امیہ، ام حبیبہ، رملہ بنت ابی سفیان، ومیمونہ بنت الحارث، جویریہ بنت الحارث، صفیہ بنت حویہ. یہ 11 بیویاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی، جن میں سے 2 کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ہو گیا اور باقی 9 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت حیات تھی، زندہ تھی. جن 2 کا انتقال پہلے ہوا اس میں سے ایک مشہور نام ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا کا. سب سے پہلے انتقال ہوا بیویوں میں. جب تک حضرت خدیجہ بنت خویلد حیات تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا تھا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا، بچے چھوٹے تھے، ضرورت تھی کہ بچوں کی دیکھ ریکھ اور ان کو پال پوسنے کے لیے کسی عورت سے نکاح کیا جائے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے دوسرے نکاح فرمائے تھے. تو جن 2 کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوا اس میں سے ایک خدیجہ بنت خویلد ہے، دوسرے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ان تمام بیویوں کے ساتھ بڑی مبارک زندگی گزاری. ہمارے لیے ایک کے ساتھ گزارنا مشکل ہے. ہمارے لیے ایک کے ساتھ گزارا کیا ہے؟ مشکل ہے. اور حضور علیہ السلام نے کتنوں کے ساتھ گزاری؟ 11 بیویوں کے ساتھ حیات طیبہ گزاری. حیات طیبہ، مبارک زندگی گزاری. اور یہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اللہ تعالیٰ کے ارشاد وعاشروہن بالمعروف کی ایک مثال ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. معروف کا مطلب یہ ہے ہر وہ فعل، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ عادت جو اچھی ہو، تو گویا عورتوں کے ساتھ اچھی بات سے پیش آ جاؤ، عورتوں کے ساتھ اچھے عمل سے پیش آ جاؤ، عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ. یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اس حکم کی مثال کس نے قائم کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ادھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، اس حکم کا عملی نمونہ اگر کسی نے پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ آپ نے 11 بیویاں جو ہے 11 بیویوں کے ساتھ حیات سعیدہ اور حیات طیبہ گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہ کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوں. کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے، ہماری ذات سے جو نفع پہنچتا ہے وہ نفع ہمارے گھر والوں کو پہنچے، یہ سب سے اچھے لوگ ہونے کی نشانی. سب سے زیادہ نفع ہماری ذات سے کس کو پہنچنا چاہیے؟ ہمارے گھر والوں. باہر والوں کو تو ہماری صلاحیتوں سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ہمارے گھر والوں کو ہماری ذات سے نفع نہیں پہنچتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے گھر والے ہم سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. جب ہماری ذات سے ہمارے گھر والوں کو فائدہ پہنچے گا تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ ہم اپنے سارے لوگوں میں، ہمارا حساب کن لوگوں میں ہے؟ اچھے لوگوں میں. فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور آپ نے آگے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں. میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں. جو میں، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس میں اپنے گھر والوں کی اور اپنی بھلائی ہو، اس کو کیا کیا جائے؟ انجام دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو گزر بسر عورتوں کے ساتھ ہے، اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا تو بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی پڑھا ہی نہیں، آپ کو ہم نے جانا ہی نہیں، آپ کی زندگی کے مختلف حالات ہم نے کبھی دیکھے، پڑھے اور سنے ہی نہیں، جن کو ہمیں نمونہ بنانا ہے، جن کو آئیڈیل اور جن کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنا کر، مقتدی بنا کر چلنا ہے، ان کی ذات کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. تو ان کی زندگی کی مختلف جو باتیں ہیں وہ ہماری زندگی میں کیسے آ سکتی ہیں؟ ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور پڑھیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ہر ایک عورت کے پاس جاتے، امراتن، ہر عورت کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے. یسلم علیہن ویدعو لہن، ان کو سلام کرتے اور ان کو دعا دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے حوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، صحت تندرستی دے، جو بھی مسئلہ ہے اس کے حساب سے کیا کر دی؟ دعا دے دی.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نماز ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے. پھر آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آپ اپنے بیویوں کے گھر ہر ایک کے گھر جاتے, ان سب کو سلام کرتے, ان کو دعا دیتے, اور آخر میں اس بیوی کے یہاں جاتے جس کی باری ہوتی, پھر وہیں پر آپ اپنا قیام فرماتے. اس طرح آپ دن کے شروع میں بھی اپنی بیویوں کے پاس سلام کرنے کے لیے اور دعا دینے کے لیے جاتے. پھر دن کے اخیر میں عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھتے اور ان سے بات چیت کرتے, ان سے دل لگی کی باتیں کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جب گھر جاتے تو پہلے اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سب سے قریب ہوتے. یعنی آپ علیہ السلام صحبت چھوڑ کر باقی اپنی بیوی سے جو بھی اس کی دل لگی کا سامان ہو سکتا ہے ایسے ہر عمل کو انجام دیا کرتے اور بیویوں کو خوش کیا کرتے. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دن کے شروع حصے میں سلام اور دعا کے لے جاتے اور دن کے آخری حصے میں بیٹھنے, باتیں کرنے اور دل لگی کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر عورت سے اس طرح جو ہے قریب جا کر ان سے باتیں کرتے اور ان سے جو دل لگی کا معاملہ کرتے, سوائے اس کے کہ آپ کسی بیوی سے صحبت نہیں کرتے. اس موقع پر آپ کسی بیوی سے صحبت نہیں فرماتے. البتہ جو ہے بوس و کنار اور اس طرح کی جو ہے چیزیں جو ایک بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے, ایسی تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کائے کے لیے کرتے تھے؟ ان کے دل لگی کے لیے, ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے. چنانچہ فقال نساء فرماتے ہیں کہ ان کی حضور کی جو بیویاں تھیں وہ حضور کو کبھی غائب نہیں پاتی تھی. ہر دن حضور ان کے پاس, جب بھی آپ مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے تو آپ اپنی بیویوں کے پاس روزانہ جایا کرتے تھے. آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کبھی کبھار جا رہے ہیں, بلکہ روزانہ ان کے پاس صبح کے وقت جانا, شام کے وقت جانا, بات کرنا, اس طرح جو ہے عورتوں کا کیا کرتے تھے, خیال کرتے تھے. ہمارا آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم لوگ اپنی بیوی کے پاس کتنی دیر تک بھی بات نہیں کرتے, کئی دیر گزر جاتی. لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مہینوں اور راتوں اور دنوں اور ہفتوں کے لیے چلے جاتے ہیں. دوستوں کے ساتھ ساری پارٹیاں, دوستوں کے ساتھ ساری جو ہے ملاقاتیں اور دوستوں کے ساتھ سارے جو ہے شوق پورے ہوتے ہیں, اور گھر میں بیٹھے بیوی جو ہے تڑپتی رہتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہر دن ملتے ہیں, ہر دن ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب دیر تک باتیں کرتے ہیں, لیکن جب رات کا وقت ہو جاتا ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں. گھر والے دن بھر تھک کر کام کر کے ہمارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے, کچھ بات چیت کریں گے, تھوڑا دل لگی ہو جائے گی. تھک کر ان کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے, یہاں تک کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی, اور آدھی رات میں 2 بجے 3 بجے آ کر اب دیکھا تو بیوی بھی سوئی ہے, خود بھی جا کر کیا ہو گئے, سو گئے. بھلا بتلائیے, اس بیوی کے سکون کا ذریعہ اگر ہم نہیں بنیں گے تو پھر گھر میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ایک دن وہ برداشت کرے گی, 2 دن برداشت کرے گی, 3 دن برداشت کرے گی, کتنے دن تک وہ برداشت کرے گی؟ کیا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی دل لگی کی جائے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے بیٹھے, اس کے ساتھ جو ہے اس کو ہر عورت کو جو ہے سکون کی تلاش ہے, اور سکون اس کو اس طرح ملا کرتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر بات کرے گا, اس کو سکون مل جائے گا. شکوے اور شکایتیں آج اتنی ہے کہ شوہروں کو بیویوں کو چھوڑ کر باقی دوسروں کے پاس بات کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے, بیویوں کے پاس بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. سب کا یہ معاملہ ہے. ہمارے جو ہے بیویوں کے پاس ہم کو بات کرنے کے لیے ٹائم, باقی سب کے پاس ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, ٹائم نہیں. اس سے گھر سورے گا نہیں, اس سے جو ہے گھروں میں سکون نہیں آئیں گے. یہی باتیں پھر آگے بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے, طلاق خلا تک پہنچ جاتی ہے. آج طلاق اور خلا کی واردات اتنی کثرت سے ہو رہی ہے, روزانہ لوگ جو ہے طلاق کی باتیں لے کر آ رہے ہیں, خلا کی باتیں لے کر آ رہے ہیں, طلاق کی باتیں لے کر آ رہے ہیں, خلا کی باتیں لے کر آ رہے ہیں.
جب اس کی وجوہات تک پہنچتے ہیں تو یہی بات ملتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بننا چاہیے. جب دونوں ایک دوسرے کے حق کو پورا نہیں کرتے ہیں تو سکون چلا جاتا ہے, نتیجہ طلاق اور خلا تک پہنچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے پاس بیٹھ کر کسی ایک گھر میں جمع کرتے, کسی ایک گھر میں ساری عورتیں جمع ہو جاتی اور سب کو لے کر پھر آپ بات کرتے. کبھی کسی کی طرف سے قصہ, کسی کی طرف سے کوئی کہانی, اس طرح کی بات جو ہے پیش آتی. تو اس طرح حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس کتنے مرتبہ مل رہے ہیں؟ صبح فجر بعد, عصر کے بعد, اور پھر رات کے وقت کسی گھر میں بیٹھ گئے, سب کو جمع کر دیا, وہاں پر بھی کیا ہو رہی ہے؟ باتیں ہو رہی ہے. اگر ہم جو ہے میں جیسے شروع میں کہا, یہ تو حضور علیہ السلام کتنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ 11 اور 9. حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا, سمجھ میں کہ نہیں؟ اور پھر ابتدائی زمانے تک حضرت زینب بنت خزیمہ بھی تھی, ان کے چلے جانے کے بعد کتنی عورتیں تھیں؟ 9 عورتیں. 9 عورتوں کا خیال آپ اس طرح فرما رہے ہیں, سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ایک ہی ہے, ہم اس کے لیے پورے دن میں صبح شام رات کوئی وقت ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے. ہفتوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, مہینوں کے بعد. جن گھروں میں شوہر بھی جاب کرتا, عورتیں بھی جاب کرتی, ان کی تو ملاقات خالی سنڈے ٹو سنڈے چلتی ہے, اور وہ بھی اگر سنڈے کو کہیں جانے کا رہے گا تو وہ بھی ملاقات نہیں. تو اس پہ 15 دن جا رہے ہیں, مہینہ جا رہا ہے, کیا بولے بیوی سے شوہر کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. یہ کیسا گھرانہ ہے جس میں شوہر بیوی کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہو, ایک دوسرے کا آمنا سامنا نہ ہو؟ اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جس انسان کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا, اسی انسان کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی رات بھی اپنی بیوی کے پاس گزارے. ابھی جو ہمارے حساب سے اس کو سیٹ کر رہا ہوں میں, کیونکہ ہم سب کی تقریباً ایک ایک بیویاں ہیں, تو ہم سب میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ضرور رات کہاں گزارے؟ رات کہاں گزارے؟ گھر میں. رات کہاں گزارے؟ گھر میں گزارے. سمجھ میں کہ ہماری رات کی شروعات کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1 2 بجے 3 بجے رات کی شروعات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اب اتنے تھک کر دن بھر کے آتے ہیں, رات کو گھر پہ آ گئے, ٹی وی چالو کر دی, اب وہ پکچر دیکھتے بیٹھیں گے تو 2.5 3 گھنٹہ تو پکچر ہی میں چلا گیا. تو بیوی کے ساتھ کیا بات ہوگی؟ کیا دل لگی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کتنے سارے لوگ وہ ہیں جو کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, کتنے سارے لوگ وہ ہیں جو کمپنی کا کام جو ہوتا ہے وہ کام بھی اپنے گھر پہ لے کر آتے ہیں, وہ کام میں لگے ہوئے ہیں. اب رات کو کام کر رہے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ زندگی کب ہوگی؟ تو اس طرح ہمارے اوقات گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دور ہو رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان سب چیزوں میں اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ صرف کہہ کر سن کر اڑائی جانے والی باتیں نہیں ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم نے زندگی میں لایا تو ہماری زندگیوں میں خیر آئے گی, برکت آئے گی, گھروں میں سکون آئے گا, معاشرہ اچھا بنے گا. اور اگر ان چیزوں کو ہم نے یوں ہی اڑا دیا تو ٹھیک ہے, باتیں تو ہوتی رہے گی, اڑتی رہے گی, لیکن عملی زندگی میں نہ لانے کی وجہ سے زندگی میں خیر نہیں رہے گی, برکت نہیں رہے گی, گھر میں سکون نہیں رہے گا, جھگڑے پہ جھگڑے ہوتے رہیں گے. خاندان میں جو ہے یہ جھگڑے ہمارے دونوں کے بیچ سے لے کر وہ خاندان تک پہنچتے ہیں, اور جو ہے کئی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور یہ سب اتنے مسئلے پیدا ہونے کے اس سے اچھا ہے کہ اپنی بیوی کو کیا دیا جائے؟ ٹائم دیا جائے. یہ بڑی بہتر شکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا واقعہ, ایک مشہور قصہ جو ہے انہوں نے ان بخاری وغیرہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت ام زرع کی ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے. وہ قصہ یہاں ابھی ذکر نہیں کرنا ہے, صرف ایک بات جو انہوں نے ذکر کی ہے ہمارے فائدے کی, اس کو میں پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب یہ رات کے وقت بیٹھ کر باتیں ہوتی تھی, عورتوں کے بیچ نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے اور مختلف باتیں سامنے آیا کرتی تھی, تو ایک دن حضرت عائشہ نے 11 عورتوں کا قصہ بیان کیا. کتنے عورتوں کا؟ 11 عورتوں کا قصہ بیان کیا. 11 عورتیں آپس میں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہر ایک اپنے اپنے شوہر کا جو کچھ معاملہ ہے وہ پیش کرے, کوئی بات چھپانے کی نہیں. جو بات اپنے شوہر میں ہے وہ اس کو کیا کرنا ہے؟ پیش کرنا ہے. اس طرح 11 عورتیں آپس میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے حالات پر ڈسکس کرنے لگی.
تو بہت ساری باتیں جو ہے ہر عورت نے اپنے اپنی پیش کی، پہلی عورت نے، دوسری نے، تیسری نے، اس طرح سب کے سب عورتوں نے پیش کی۔ 11ویں نمبر پر جو عورت تھی ان کو ام زرع کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ام زرع۔ تو حضرت ام زرع نے اپنے شوہر کا قصہ بیان کیا کہ میرے شوہر بہت مالدار آدمی، میں ایک غریب گھرانے کی عورت تھی، جب مجھ سے میرے شوہر نے شادی کی تو چونکہ ان کی پہلے بھی بیوی رہی اور ان سے بچے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، بہت مال دیا، بہت سارے جانور دیے، بہت سارا گھر دیا، بہت سارا زیور دیا، بہت ان کے بچے بھی اچھے، میری ساس بھی اچھی، ساری انہوں نے تعریفیں بیان کر دی۔ ساری تعریف بیان کرنے کے بعد پھر کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جو شوہر تھے ان کا کسی عورت کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا، وہ عورت ان کو پسند آ گئی، انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے شادی کر دی۔ پھر میرا نکاح کسی اور شوہر سے ہوا، وہ شوہر بھی بہت اچھے انسان تھے، بڑی ان کی خوبیاں انہوں نے بیان کر دی، اور پھر آخر میں کہا کہ وہ شوہر، میرے دوسرے والے شوہر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری جو خدمت مجھ سے ہو سکتی میں کر رہا ہوں، لیکن تمہارے پہلے والے شوہر جن کو ابو زرع کہتے ہیں ان کے ایسا مال میں تم کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ پہلے والے شوہر بہت مالدار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر، بہرحال میں نے کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ یہ قصہ حضرت عائشہ نے بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، کنت لکی کابی زرع لام زرع، میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں، جیسے ابو ذر ام زرع کے لیے تھے، ابو ذر شوہر کا نام اور ام زرع بیوی کا نام، جیسے شوہر بیوی کے لیے یہ تھے ایسے ہی میں تمہارے لیے ہوں، یعنی میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی اگر کوئی تعریف کرے تو جو خوبیاں اس عورت نے اپنے شوہر کی بیان کی وہی ساری خوبیاں حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے شوہر بننے کی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے ہمارے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے ہمارے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ گھر والوں کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے شوہر جتنے گھر میں آئیں گے، جتنے ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم کو خوشی ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا یہ گھر سے باہر رہیں گے اتنا اچھا ہے، گھر میں آئے کے چلانا، گھر میں آئے کے ڈانٹنا، گھر میں آئے کے جھگڑا کرنا، گھر میں آئے کے جو ہے بڑبڑ کرتے رہنا، اس طرح کی چیزیں ایسی بات مرتبہ رہتی ہے کہ عورتیں چاہتی کہ جتنے باہر رہیں گے اتنا اچھا ہے، گھر میں ان کا آنا مصیبت ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم بدترین شوہر ہیں، اور خیر والا شوہر اگر بننا ہے، جو روایت میں نے شروع میں پڑھی، خیارکم خیارکم لنسائہم، حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں، جس کا مقام، جس کا معیار، جس کی عزت اپنے عورتوں کے دل میں زیادہ ہے، ایسا آدمی سب سے اچھا ہے۔ تو ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہوں، جتنا ہم گھر میں رہیں اتنا ان کو خوشی ہو، اگر یہ بات ہے تب تو ہم اچھے بن رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے گھر والوں کا ہمیں ناپسند کرنا، ہمارا گھر سے باہر رہنا یہ پسند کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح جو ہے بنانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اپنے عورتوں کے لیے وقت کو خاص کرتے تھے، بات چیت کرنے کے لیے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے، ان کی شکایتیں سننے کے لیے، اس طرح ہمیں بھی اپنا ایک وقت روزانہ الگ کرنا چاہیے، خاص کرنا چاہیے، جس میں ہم اپنے عورتوں کے پاس بیٹھ کر کچھ بات کریں، گھر میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں معلومات لیں۔ اپنے بچوں، کتنے لوگ ایسے ہیں بچوں کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں، بچے کیا، کہاں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، ٹیوشن جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، کیا ہے، کوئی بات چیت نہیں، بس ان کے اوپر پیسے کی دھن سوار ہے، پیسہ کمانا ہے۔ اتنی دھن سوار ہے کہ بھی بچوں کے حالات کے لینے کے جو ہے خبر نہیں ہے، حالانکہ جس پیسے کے پیچھے ہماری زندگی کے اوقات جا رہے ہیں وہ پیسہ ہمارے کام میں آنے والا ہے۔ یہ بیوی بچوں کے پیچھے جو وقت جائے گا وہ ہمارے بیوی کو جو اچھی تعلیم دے کر ہم جائیں گے، وہ نیکیاں کرے گی، اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ ہم کو پہنچے گا۔ بچوں کو جو اچھائیاں ہم سکھا کر جائیں گے، وہ اچھی چیزیں کریں گے، اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ پیسہ کما کر جائیں گے، اس کا کیا ملنے والا ہے؟
پیسہ کما کر جائیں گے اس کا کچھ نہیں ملنے والا. ما اغنى عنه ماله وما کسب. ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئی. مال اور کمائی کام نہیں آتی ہے، انسان کی نیکیاں کام آتی ہیں. یہ جو ہم اپنے گھر میں والوں پر محنت کریں گے، اپنے آپ پر محنت کریں گے، اپنے آپ کو نیک بنائیں گے، اپنے گھر والوں کو نیک بنائیں گے، ان کی نیکی کی فکر کریں گے، یہ کرنا ہمارے لیے کام آنے والا ہے. کل کو ہم جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا بچہ، ہماری بیوی، ہمارے گھر والے کچھ نیکی کا کام کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، ذکر و تسبیح کریں گے، قرآن پڑھیں گے، خیرات کریں گے، صدقات کریں گے، لوگوں کا خیال رکھیں گے، غریب و مسکینوں کی کفالت کریں گے. یہ ساری چیزیں سکھا کر ہم جب جائیں گے تو اس کا ثواب کس کو پہنچتا رہے گا؟ ہم کو. وہاں قبر کے اندھیرے میں کوئی چیز کام نہیں آنے والی، وہاں یہ نیکیاں جو ہم نے کی ہے وہ ہمیں کام آئے گی. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں میں آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نیک معاشرہ اور نیک گھرانہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.